ناظرین، مستقبل قریب میں اگر زمین پر کسی بھی آفت کے باعث انسانیت کا وجود خطرے میں پڑتا ہے تو یہ سیارہ ہمارا واحد اکلوتا سہارا ہوگا جو انسانیت کی داستان کو مٹنے سے بچا سکے گا۔ اس پر پانی بھی دریافت ہو چکا ہے۔ زمین ہی کی طرح اس کے پولز یعنی قطبین پر برف کے پہاڑ بھی موجود ہیں۔ یہاں پر دن بھی 24 گھنٹے اور 37 منٹ کا ہے۔ اس کے علاوہ زمین ہی کی طرح یہ سیارہ ایک نہیں بلکہ دو چاند رکھتا ہے۔ تو جب اتنا کچھ زمین جیسا ہے تو پھر کیوں نہ اس پر جا کر پہلے ہی قدم جما لیے جائیں، کیوں نہ اس پر جا کر بستیاں بسائی جائیں، لیکن کیسے؟ زمین سے کروڑوں کلومیٹر دور اس سیارے کو ہم مریخ یعنی مارس کے نام سے جانتے ہیں۔ بے شک اس پلینٹ پر کافی چیزیں زمین سے میل کھاتی ہیں، مگر بغیر سپیس سوٹ کے اس سیارے پر کھڑا ہونا ایک عام انسان کے لیے جہنم ثابت ہوگا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک انسان مریخ پر کھڑا ہو، اس کے ساتھ یہ چند کام بیک وقت ہوں گے جو اسے چند ہی سیکنڈ میں مارنے کے لیے کافی ہوں گے۔ پہلا یہ کہ اسے وہاں اتنی سردی لگے گی کہ وہ جم کر رہ جائے گا، کیونکہ مارس پر نارمل ٹمپریچر بھی کم از کم -100 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہوگا کہ بہت ہی کم فضا کی وجہ سے اس کا خون کھولنا شروع کر دے گا، جیسے زمین پر 100 ڈگری پر پانی کھولتا ہے۔ تیسرا کام یہ ہوگا کہ وہ سانس ہی نہیں لے پائے گا، کیونکہ مارس پر آکسیجن 1% سے بھی بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا کام یہ ہوگا کہ اسے وہاں سورج سے براہ راست آتی ہوئی ریڈیشنز ہی مار دیں گی، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی قدرتی میگنیٹک فیلڈ موجود نہیں ہے جیسے ہماری زمین کے گرد موجود ہے۔ تو پھر آخر کیسے اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک انسانوں کے قدم مارس یعنی مریخ پر جمائیں گے؟ کیسے بغیر زمینی مدد کے ایک عام انسان ان تمام مسائل سے نپٹ کر وہاں زندہ رہ پائے گا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ڈیٹیلڈ ویڈیو میں۔ ناظرین، کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص سب سے پہلے تو یہ سوال کرے گا کہ اگر ہمیں قدرت نے تمام وسائل اس زمین پر ہی دے رکھے ہیں تو آخر کیوں ہم اتنے بنجر اور خطرناک پلینٹ پر قدم رکھیں؟ دوستو، یہ سب کرنے پر انسان کی غلطیوں نے اسے مجبور کیا ہے۔ جب سے ہم نے فوسل فیول یعنی تیل اور گیس کا بے دریغ استعمال شروع کیا ہے، تب سے زمین کا ٹمپریچر ایک سروے کے مطابق ہر سال 0.16 ڈگری سیلسیس تک بڑھ رہا ہے۔ اگر اسی رفتار سے یہ سب چلتا رہا تو اس میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ اگلے 100 سال کے بعد ہماری زمین پر ناقابل برداشت گرمی ہوگی، جس کو برداشت کرنا کسی بھی جاندار کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ اس پر اگر قابو پا بھی لیا جائے تب بھی کوئی نہ کوئی قدرتی آفت انسانیت کو ختم کر سکتی ہے۔ اپنی اس والی ویڈیو میں ہم نے تمام وہ خطرے بتائے ہیں جو زمین کو اگلے چند سالوں میں تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ تو طے ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمارا ارتھ رہنے کے قابل نہیں بچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انسان ابھی سے اپنے لیے کسی دوسرے سیارے کی تلاش میں ہیں۔ لیکن مارس ہی کیوں؟ آخر مریخ ہی کو کیوں چنا گیا؟ حالانکہ ہمارے سولر سسٹم میں کئی اور پلینٹس بھی تو ہیں۔ دوستو، ہمارے سولر سسٹم کے پہلے 4 پلینٹس ایسے ہیں جو ایک ٹھوس سطح رکھتے ہیں، یعنی یہ پتریلے ہیں، ان پر قدم رکھا جا سکتا ہے۔ مگر آخری کے 4 پلینٹس جن میں جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپٹیون شامل ہیں، انہیں گیس جائنٹس کہا جاتا ہے، یعنی ان کی سطح پر ہم قدم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ سب گیسز کا مجموعہ ہیں جن کی کوئی ٹھوس سطح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سب سے قریب 2 سیاروں میں ایک تو مریخ ہے اور دوسرا ہے وینس۔ ناظرین، آئیے آپ کو وینس کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتے ہیں۔ اس سیارے پر رہنا تو دور کی بات، اس کے پاس سے بھی گزرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ نظام شمسی کا سب سے گرم پلینٹ ہے۔ لے دے کر پیچھے صرف مارس ہی ایک اکلوتا سہارا ہمارا بچتا ہے جسے رہنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ مگر سوال تو وہی ہے، آخر کیسے؟ دوستو، ایلون مسک کے پلان کے مطابق 2030 تک انسانوں کا پہلا گروپ مریخ پر جائے گا۔
جو وہاں پر 2 سال تک ٹھہریں گے ان کے پاس 2 سال تک کے لیے تمام ضروریات کا سامان ہوگا، یعنی کھانا پینا اور پریشرائز سوٹس وغیرہ، جن کی بدولت یہ وہاں پر زندہ رہیں گے۔ مگر ان کے بھی جانے سے قبل وہاں پر پروٹیکٹڈ شیلٹرز کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ مریخ پر مٹی کے خوفناک طوفان اکثر جاری رہتے ہیں۔ کبھی کبھار تو یہ طوفان کئی ماہ تک مارس کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتے ہیں، لہٰذا حفاظت کے لیے وہاں شیلٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ مگر انسانوں کے جانے سے قبل آخر انہیں وہاں پر بنائے گا کون؟ ناظرین، اس کے لیے AI روبوٹک روورز کا استعمال کیا جائے گا۔ انسانوں سے قبل روبوٹس وہاں پر جا کر انسانوں کے لیے کئی مہینے لگا کر شیلٹرز بنائیں گے۔ ان کے مکمل ہونے کے بعد انسان وہاں پر جائیں گے، جن کا استقبال کرنے کے لیے انہی روبوٹس کا ایک گروپ وہاں پہلے ہی سے موجود ہوگا، جو انہیں اور ان کے سامان کو اٹھا کر اپنے ہی بنائے گئے شیلٹرز میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ان شیلٹرز میں چھوٹے چھوٹے پریشرائزڈ کیبنز کو آپس میں کچھ اس طرح سے جوڑ کر رکھا جائے گا جن میں انسان رہیں گے۔ اب باری ہوگی ایک گرین ہاؤس بنانے کی، تاکہ مریخ پر ویجیٹیشن کی جا سکے۔ مصنوعی پودے اگنے سے مریخ پر ایک ایسی چیز بڑھے گی جس کی وجہ سے ہم زمین پر زندہ ہیں، اور وہ ہے آکسیجن۔ کل ملا کر کے یہ ٹیم وہاں پر آکسیجن بھی بنا سکے گی، اس کے پاس کھانے کا انتظام بھی ہوگا، اور پینے کے لیے مریخ پر جمی ہوئی برف کو پگھلا کر پانی کی ضرورت کو بھی پورا کیا جائے گا۔ 100 باتوں کی ایک بات کہ اب انسان مریخ پر زندہ سلامت بغیر کسی زمینی مدد کے رہ سکے گا، اور 2 سال کے وقفے کے بعد پلٹ کر واپس زمین پر بھی آ سکیں گے۔ مگر 2 سال ہی کے بعد کیوں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کہ 2 سال میں صرف ایک بار مریخ ہمارے قریب آتا ہے، جب اس کی دوری زمین سے صرف 5.5 کروڑ کلومیٹرز تک ہی ہوتی ہے۔ یہ واحد چانس ہوتا ہے مارس پر جانے کا۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل جائے تو مارس ہم سے اور پرے چلا جاتا ہے، اتنا پرے کہ یہ 40 کروڑ کلومیٹرز تک زمین سے دور ہو جاتا ہے، اور اسے واپس پہلے والی پوزیشن پر آنے کے لیے 2 سال چاہیے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر مشن 2 سال کے وقفے کے بعد ہی بھیجا جا سکے گا، اور اس دوران مریخ پر گئے ہوئے انسانوں کو اگر کوئی بڑا مسئلہ پیش آیا تو انہیں یا تو خود ہی ہاتھ پیر مار کر اسے سولو کرنا ہوگا، یا پھر 2 سال تک زمینی مدد کا انتظار کرنا ہوگا۔ خیر دوستو، آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر انسان کو مریخ پر جا کر بھی کیبنز کے اندر ہی رہنا ہے تو پھر اتنے تام جام کی کیا ضرورت؟ یہ سب تو ہم زمین پر بھی خطرہ پڑنے کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ دوستو، سائنسدانوں کے مطابق اگر مریخ پر فیکٹریاں لگائی جائیں جو دھوئیں سے اس کے ایٹماسفیئر کو کسی بھی طرح گرم کرتی رہیں، تو شاید ممکن ہے کہ ٹمپریچر بڑھنے کی صورت میں مریخ زمین ہی کی طرح ہرا بھرا ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایلون مسک کا یہ ماننا ہے اگر مارس پر 10,000 نیوکلیئر بامبز کسی طرح گرائے جائیں تو وہاں پر ٹمپریچر بڑھے گا اور پانی بھی پگھل کر اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا، جس کے بعد ممکن ہے کہ مریخ بھی زمین ہی کی طرح لال رنگ سے نیلے رنگ میں تبدیل ہو کر انسانوں کا دوسرا گھر بن جائے۔ خیر ناظرین، کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ فی الحال پلان یہ ہے کہ 2050 تک لوگوں کو اسی طرح پریشرائزڈ کیبنز میں بسایا جائے گا جو ساتھ ساتھ مریخ کی فضا کو بھی گرم کرتے رہیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ان 10 لاکھ لوگوں میں شامل ہونے کا موقع ملے تو کیا آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مریخ یعنی مارس پر جانا پسند کریں گے یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیے گا۔ جانے سے قبل ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔